بلاج کا والد قتل ہوا ٹیپو پلوان، تب بھی شکیل بٹ موجود تھا ایئرپورٹ. امیر بلاج قتل ہوا شادی پہ، تب بھی شکیل بٹ موجود تھا. شکیل بٹ تو ان کے آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز، میں ہوں آپ کا میزبان مظہر عباس. آج ہم بات کریں گے جاوید بٹ کا قتل ہو گیا تھا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اصل میں وجوہات کیا ہے، کون لوگ تھے اس کو مروانے والے اور فائدہ کس کو ہوا. ہمارے ساتھ آج سینئر کرائم رپورٹر ملک عاطف صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اصل وجوہات کیا ہیں. السلام علیکم. جی میرے صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت. سر سب سے پہلے یہ ہمیں بتائیں یہ جاوید بٹ کون تھا اور یہ کیا کام کرتا تھا؟ مذہب جاوید بٹ جو ہے نا اچانک ہی سامنے آیا. پہلے جب امیر بلاج کا قتل ہوا فروری میں، اس وقت تک جاوید بٹ کا نام نہیں تھا، تیفی بٹ کا ہی نام تھا. اور 100% میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلاج قتل کیس میں تیفی کا ہاتھ تھا. ڈکلیئر ہوں، ٹوٹلی ڈکلیئر کہ وہ تیفی نے ہی اس کو مروایا. اور وہ جو مارنے والا شوٹر تھا، ایسا ایسا پتہ لگ گیا کہ وہ تیفی کا ہی بندہ تھا. پولیس کو ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ ہے، لیکن جو تیفی تھا اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں اور وہ اتنا باثر اور اثر رسوخ والا شخص ہے کہ وہ ابھی تک پولیس کے قابو نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے آنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیفی کیوں اتنی طاقتور ہے؟ مطلب تیفی بٹ جو ہے نا وہ بڑا انفلوئنشل آدمی ہے، اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس کا بڑا تعلق ہے پولیس میں بھی ہے اور ہائی ایپس اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس کے کافی تعلقات ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ روز ایک پولیس پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ گجرانوالہ سے مفرور اشتیاری کو اسپین سے گرفتار کر لیا، دبئی سے گرفتار کر لیا. تیفی گرفتار نہیں ہوا ابھی تک. کیا وجہ؟ تیفی کو انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، تیفی کے بنوئی کو پکڑا چھوڑ دیا تھا، تیفی کے بھائی کو پکڑا چھوڑ دیا تھا. اب آپ یہ دیکھنا تازی حالات میں تیفی کے جو بھائی اظہر گلشن تھے ان کو گرفتار کیا گیا، رولا پڑ گیا. ایون کہ میں نے تو یہ بھی سنا، میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ اظہر گلشن کو جب گرفتار کیا گیا تو سی ایم تک ہل گیا تھا، سی سی پہ لاہور کی بھی کرسی ہل گئی تھی، تو فوری طور پہ اظہر گلشن کو چھوڑنا پڑا. اور اظہر گلشن صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ جتنے بھی لاہور میں جو گینگ وار یا مرڈر ہو رہا ہے اس کے پیچھے سی سی پی لاہور کا ہاتھ ہے. اس کے بعد اظہر گلشن کی طرف ٹیمیں گئیں اور لاہور پولیس کا ایک اسپیسیفک آدمی، اسپیسیفک بندہ شکیل بٹ صرف اس ٹائم آپ شکیل بٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ شکیل بٹ نے پورے لاہور کو سر پٹھایا ہوا ہے. ایک سب انسپیکٹر لیول کا بندہ وہ کنگ بن چکا ہے. میں تو حیران ہوں. پولیس افیسر ہے لوگوں کے. دیکھیں گھر کا بندہ، دیکھو ایک انسان کا ایک ذاتی بھی تو تعلق ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے، افسر وہ ضرور ہے لیکن انسان کا ایک ذاتی تعلق. آپ میری کڑی دیکھیں نا، ٹیپو مرا شکیل بٹ موجود تھا، بلاج مرا شکیل بٹ موجود تھا، احسن شاہ کو جیل سے نکلوا کر مارنے والا بھی شکیل بٹ ہے. وہ چلو کوئی اور بندہ لگا دیتے. احسن شاہ کے قتل کے پیچھے کس کو فائدہ ہوا؟ انڈرسٹوڈ، احسن شاہ کے قتل کے پیچھے تیفی بٹ کو فائدہ ہوا. چلے مجھے بتائیں، احسن شاہ کو مروانے کے لیے تو مصب امیر بلاج کی فیملی بھی بڑی وہ تھی، لیکن جو ان کو طریقہ نہیں آیا کہ ہم احسن شاہ کو مروا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا. دیکھیں جی، جب احسن شاہ کو مارنے کا ٹائم تھا، جب وہ پرائم ٹائم تھا، جب وہ گرفتار ہوا، اس وقت اس کا مقابلہ ہوتا تو ٹھیک تھا. اس وقت اس کا مقابلہ نہیں ہوا. جب اس کا مقابلہ ہونا تھا اس وقت نہیں ہوا، اور جب نہیں ہونا تھا اس وقت ہو گیا. اور کرنے والا بھی شکیل بٹ. سوال وہی ہے، اس کا قتل کا فائدہ کسے ہوا؟ تیفی بٹ کو فائدہ ہوا. دیکھیں تو یہ الزام تو امیر بلاج کی پارٹی پہ آ رہا تھا، انہوں نے مروایا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. دیکھیں جی، اس کو بھی فائدہ ہوا، انہوں نے اپنے بھائی کا قاتل مروا دیا لیکن غلطی کی. کیس کمزور ہو گیا ہے. کیس کمزور ہو گیا. اب تیفی بٹ کسی بھی ٹائم سامنے آ جائے گا اور 109 میں اس کی ضمانت ہو جائے گی اور مدعا جو ہے وہ فارغ ہو گیا. میں پھر آپ کو وہی کہوں گا، جب مروانے کا ٹائم تھا تب مروایا نہیں، اور جب مروانے کا ٹائم نکل گیا تب اس کو مروا دیا احسن شاہ کو. احسن شاہ کے مرنے کے بعد کئی سوالات پیدا ہو گئے. احسن شاہ کو کیوں مارا گیا؟ احسن شاہ کو مارنے کے لیے کتنی سپاری دی گئی؟ اب دیکھیں، سی آئی اقبال ٹاؤن نو ڈاؤٹ بڑے اچھے کام کر رہی ہے، اور اس ٹائم جو او سی یو ہے، جس کا جو پرانا نام تھا سی آئی، اب او سی یو ہے، اس کا نیا نام ہے. اس کی جو ڈی آئی جی عمران کشور ہے وہ انتہائی نفیس شخص ہے.
اور جو میرا ذرائع کہتا ہے، میرے ذرائع کے مطابق جب عمران کشور صاحب اے ایس پی تھے، ایس پی تھے، اب وہ ڈی اے جی، ایس ایس پی یا ڈی اے جی اب ہوئے ہیں، ان کا کسی گینگ وار سے، کسی گینگسٹر سے، کسی ڈاکو سے، کسی چور سے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ہی سمت میں چلنے والا شخص ہے، اور وہ بڑا انویسٹیگیٹو آفیسر ہے جس کا نام عمران کشور ہے۔ رہی بات اب اس او سی یو کی، میں نہیں کہتا کہ او سی یو میں سارے حاجی ہیں، او سی یو میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ گینگسٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ یہ او سی یو کے جو سی آئی اے کے شکیل بٹ صاحب میں یہ تنازع کیوں بنے رہے ہیں، معطل تک یہ جا پہنچی یہ بات؟ دیکھیں جی، 2 روز قبل جب اظہر گلشن گرفتار ہوا اور بڑا پریشر آیا پولیس کے اوپر اور بڑی چیم گوئیاں سٹارٹ ہو گئیں کہ احسن شاہ کو نکالا بھی اس نے، مارا بھی اس نے، پھر وہ جو ریکارڈنگ تھی جب احسن شاہ اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا جیل کے فون سے، اس کی اہلیہ ریکارڈنگ کرتی ہے، پھر اس کی جو بیوی ہے احسن شاہ کی وہ ریکارڈنگ اپنے باپ کو دیتی ہے، اس کا باپ شکیل بٹ کا دوست ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف شکیل بٹ بلاج وغیرہ کی فیملی کا نمائندہ بھی ہے، حصہ بھی ہے، دوسری جانب احسن شاہ کو مارا بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ بلاج فیملی کا وہ واقعی وفادار ہے، ٹیپو نے اس کو رکھا ہوا تھا ساتھ کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اب تیفی بٹ کی نظر میں بھی شکیل بٹ گلٹی ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگا ہے کہ شکیل بٹ کا تیفی سے بھی رابطہ ہے۔ ایک امیر فاتح کا بیان آیا ہے کہ ہم بہت جلد پولیس کو سلنڈر کریں گے، پنجاب پولیس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے تیفی امیر فاتح یا اپنا کیسر بٹ یہ پولیس کو سلنڈر کریں گے، یہ بہت جلد پیش ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں۔ کیسر بٹ کا نام تو آنا ہی آنا تھا، انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو سب کو ہی پتا تھا، کیونکہ کیسر بٹ جو ہے وہ آج کل ان کی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اس کے ٹک ٹاکس بھی ہیں، بلاج کے ساتھ بھی ہیں، اس کے ساتھ فتح کے ساتھ بھی ہیں، مصحف کے ساتھ بھی ہیں، پیش تو انہیں ہونا پڑے گا۔ اب میرا نہیں خیال، جو میرا سورس بتا رہا ہے کہ جوید بٹ کو انہوں نے مروایا، میں نہیں مانتا اس بات۔ جوید بٹ کے اوپر ایک الزام ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، کافی سارے جو الیکٹرک میڈیا پہ بھی یہ لوگوں نے، میں آپ کو یہ تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک کوئی تیسری طاقت بھی بیچ میں آئی ہے، اس طاقت نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ اس وقت تیفی کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار پر اگر حملہ کیا جائے اور وہ اس حملے میں ہلاک ہو جائے تو ان کا سارا الزام جائے گا بلاج گروپ پہ۔ اور میں آپ کو شور کہتا ہوں کہ ہفتے 10 دن میں یہ بات ڈکلیئر ہو جائے گی کہ جو جوید بٹ تھا وہ سود پہ پیسے لوگ تاجروں کو لے کے دیتا تھا، تاجروں کو یعنی کہ تاجروں جو کلگی والے تاجر ہیں نا، ان کو وہ سود پہ پیسے لے کے دیتا تھا، تمام لکھت پڑھت کرواتا تھا، جو سود پہ پیسے واپس نہیں کرتا تھا اس کو پھر مختلف ذرائع سے تنگ بھی کیا جاتا تھا۔ یہ بھی سننے میں جو سود کا وہ پیسے دیتے تھے ان کے گھر کے افراد بھی لکھے جاتے تھے، جو تحریر ہوتی تھی یا معاہدہ ہوتا تھا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جوید بٹ پورے خوبصورت طریقے سے اگلے تاجر کو ہپنوٹائز کر دیتا تھا اور وہ اس کو سود کے پیسے لے کے دیتا تھا، بعد میں اس کو تھریٹ بھی کراتا تھا۔ اب سود جو ہے نا وہ اللہ سے جنگ ہے، سود کا کاروبار کرنے والا اس کی بخشش ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اب دیکھیں نا، ان لوگوں نے بڑے انسانیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، بڑے یہ نا کہ بہت حاجی نمازی یہ لوگ شو کراتے ہیں، کام سود کا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی سود والے کا رولا تھا، اس نے کوئی شوٹرز بھیجے ہوں گے، ابھی ہماری پولیس اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے، جس میں جے اے ٹی بن گئی ہے۔ ایس پی جو مالٹر انویسٹیگیشن ایاز، وہ بھی بڑے اچھے آفیسر ہیں، لاہور میں ان کی پہلی پوسٹنگ ہے، لیکن وہ اچھے انویسٹیگیٹر آفیسر ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں ساتھ۔ فیصل شریف صاحب کو بھی انہوں نے شامل کیا گیا ہے، انچارج غالب مارکیٹ انچارج اچرا بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو جلد از جلد نا اس پہ بڑا اچھا رزلٹ آ جائے گا۔